مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ظاہری معجزات کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ بعض معجزات وہ ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سرزد ہوئے، اور کچھ معجزات وہ ہیں جو بہت بڑے بڑے معجزات کہلاتے ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے شق القمر کا معجزہ۔ شق القمر کے معنی ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ بہت ہی عظیم الشان اور جلیل الشان قسم کا معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے۔ یہ واقعہ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اتنے صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جس روایت کو نقل کرتی ہے اس کے اوپر کسی غلط فہمی کا یا غلطی و خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ ایسی روایات کو متواتر روایات کہا جاتا ہے، یعنی بے شمار لوگوں نے اس کو نقل کیا، صحابہ میں سے جنہوں نے دیکھا۔ کتب احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان حضرات کی یہ روایات موجود ہیں۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں قیام پذیر تھے اور کفار روز بروز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نبرد آزما ہوا کرتے تھے، کبھی کانٹے بچھا دیتے، کبھی گالی گلوچ پر اتر آتے، کبھی کسی طور پر آپ کو ستاتے۔ یہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ اسی دور میں ایک بار کفار قریش نے مل کر کچھ مشورہ کیا اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں آئے اور آ کر کہا، یہ آنے والوں میں روایات کے اندر موجود ہے کہ سب کے سب سرغنے تھے، اور سرغنوں کا ترجمہ سر پھروں سے کر لیں تو اچھا ہے۔
سب کے سب سرغنے تھے، سب کے سب سرپھرے تھے، اور ان سب سرپھروں کا سرغنہ ابو جہل تھا۔ وہ بھی آیا، ابو جہل اور عاص بن وائل، ولید ابن المغیرہ، یہ سب وہ لوگ تھے جو بہت کٹر قسم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ یہ سب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور رات کا وقت تھا، اور 14ویں رات کا چاند آسمانوں پر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ اللہ تو بغیر کسی مطالبے کے نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے معجزات ظاہر کروا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پتہ نہیں کتنے معجزات ظاہر ہوئے۔ ہر نبی کو اللہ معجزات عطا کر کے بھیجتا ہے، بلکہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ خود نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ اس ذات کو دیکھنے ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کا کردار، اس کی سچائیاں، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اس کا انداز، یہ سب کی سب چیزیں بھی معجزات ہی معجزات ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ جو بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے اس زمانے کے، انہوں نے کبھی اللہ کے نبی سے ظاہری طور پر کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ تو دوسری چیزوں کو دیکھتے تھے، علم کو دیکھتے تھے، کردار کو دیکھتے تھے، اخلاق کو دیکھتے تھے، اور اس میں اللہ کے نبی کو جانچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بغیر مانگے ہی معجزات نبی کے ہاتھوں صادر کرا دیتے ہیں، لیکن کفار کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی پر بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ جو معجزات دکھاؤ تو ایک اور معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ دکھاؤ تو کچھ اور مطالبہ کرتے ہیں۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر سچائی قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ اس سے عاری اور خالی ہوتے ہیں۔ ان کا دل تو کفر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، شرک سے بھرا ہوا ہوتا ہے، انکار کا مادہ جمع ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو کچھ بھی دکھا دیا جائے۔ اگر ماننا ہی ہوتا تو نبی کا کردار کافی تھا، نبی کی سچائیاں ظاہر تھی، لیکن اس کے باوجود سوالات کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ ان لوگوں کو اصل میں ماننا کچھ نہیں تھا، لیکن آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ اور قرآن نے اسی لیے جگہ جگہ اس قسم کے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ مطالبات ہوتے کیا ہم نے جو پہلے دکھایا وہ کافی نہیں؟ کیا ہم نے جو معجزات ظاہر کروائے وہ کافی نہیں؟ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کے ہاتھوں جو صادر کرا کے ہم نے بتایا تھا تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے انکار ہی کیا تھا، لہذا یہ بھی اسی انکار کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبی ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ چاند جو چمک رہا ہے دمک رہا ہے 14ویں رات کا چاند، اس کو آپ 2 ٹکڑوں میں کر دیجئے، اور یہ بھی کہا کہ اس کا ایک حصہ ہمیں ابو قبیس کی پہاڑی پہ نظر آنے لگے اور دوسرا حصہ فلاں پہاڑی پہ ہم کو نظر آنے لگے، اس طرح آپ اس کو الگ الگ کر دیجئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لیں گے۔ لیکن کفار کی روش ہمیشہ رہی کہ ان کو انہی کے مطالبے پر کوئی بات دکھا بھی دی جائے تب بھی وہ قبول کرنے نہیں آتے، اس سے کہ ان کو قبول کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا، حق کی طرف آنا مقصود ہی نہیں ہوتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابو جہل کا واقعہ، وہی ابو جہل جو اس واقعے میں بھی یہاں موجود ہے۔ ابو جہل ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں مٹھی بھری ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے ہاتھ کی چیز خود بتا دے کہ میں کون ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی مٹھی کان کے طرف لے جا کر سن، تیرا ہاتھ کی چیز کیا بول رہی ہے۔ اور وہ ایسا قریب لے گیا تو اس کے ہاتھ میں وہ کنکریاں لایا تھا، وہ کنکریاں پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ سننے کے بعد تو ایمان لانا چاہیے تھا نا، اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ یہ پوچھنے آیا تھا کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ اس کی ہاتھ کی چیز خود بتا دے کہ آپ کون ہے۔ ماننا چاہیے تھا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اس نے کنکریوں کو پھینک دیا اور کہا ارے محمد تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس کا جادو تو کنکریوں پہ بھی چل جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اصل میں ماننا نہیں ہوتا، کھیلنا ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ دکھایا جائے تو بدنام کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھو میں تمہارے مطالبے کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور یہ عرض کیا اللہ سے کہ اللہ ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق یہ معجزہ ظاہر فرما دیجئے اپنی قدرت کا، اور اپنی قدرت کا ایک کرشمہ ہم سب کو دکھا دیجئے کہ چاند کے ٹکڑے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے انگلی اٹھائی اور انگلی سے ایسا اشارہ کیا، بس اتنا اشارہ کرنا تھا کہ وہ چاند جو چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور 14ویں کا چاند تھا، وہ 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا اور ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر چلا گیا۔ اب تو ماننا چاہیے تھا، لیکن تب بھی نہیں مانا انہوں نے۔ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ محمد کا جادو تو اس پہ بھی چل گیا۔ بہرحال تاریخ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بے شمار صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ایسی روایت کا نام ہے محدثین کی اصطلاح میں متواتر، اور متواتر کہتے ہیں اس روایت کو جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہو کہ آپ ان سب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی غلط فہمی ہو گئی۔ علماء متواتر کو سمجھنے کے لیے مثال دیتے ہیں، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ فرانس ایک ملک ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اکثر تو گئے نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں گیا۔ مکے کی مثال اس لیے نہیں دیا کہ آج کل تو ماشاءاللہ مکے کو بہت لوگ جاتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ مکے کو جانے والے بھی کم ہوتے تھے۔ ہمارے بچپن میں اگر ہم سنتے تھے
کہ فلاں گھر سے، فلاں محلے سے یا فلاں علاقے سے کوئی صاحب حج کو جا رہے ہیں، حیرانی ہوتی تھی۔ پورے شہر میں ایسا محسوس کیا جاتا تھا کہ بھئی ایک انہونی سی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے سارے لوگ ان کو بہت ادب احترام سے دیکھتے تھے۔ جانے والا بھی سمجھتا تھا کہ میں بہت اہم کام کے لیے جا رہا ہوں۔ مال کم تھا، پیسہ کم تھا، جانے کے لیے بھی مال کم لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس زمانے میں جانے والے خال خال ہوا کرتے تھے۔ پورے بنگلور سے مل کر 2-4 چلے گئے تو بہت، لیکن اب تو ایسا حال ہے کہ ہر محلے میں سے 100 جا رہے ہیں۔ پورے انڈیا سے کئی ہزار لوگ چلے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مال ہاتھ میں ہے، لیکن مال تو ہاتھ میں ہے لیکن دل ہاتھ میں نہیں۔ مال ہے تو مال کی بنیاد پر حاجی حج پہ حج کر رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں جو حاجی جا کر آتا تھا، 6 مہینے جانے 6 مہینے آنے، اور پھر اس کے بعد ذرا مزید ترقی ہو گئی تو 3 مہینے جانے 3 مہینے آنے لگتے تھے، اور آنے کی امید چھوڑ کے جاتا تھا، اس لیے کہ خطرناک سفر تھا، سمندر کا سفر، اور سمندر میں 3 مہینے تک چلتے رہنا۔ ایسے حالات میں کس قدر خطرہ ہوتا ہے، اس خطرے کو مول لے کر جب جاتا تھا، یہ ارادہ کر کے نہیں آتا تھا کہ میں زندہ آؤں گا، آ گیا تو معجزہ ہے، آ گیا تو کرامت ہے، ورنہ تو بہت سے لوگ حوادث کا شکار ہو جائے۔ اس لیے معافی، تلافی اور اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہونے کا جذبہ، کسی کا کوئی حق ہے تو اس حق کو ادا کر کے جانے کی فکر و طلب، آخرت کے لیے یہیں سے تیار ہو کے جاتا تھا۔ لیکن اب تو حال ایسا ہے بھائی، مال ہاتھ میں ہے، دل ہاتھ میں نہیں ہے، دل شیطان کے ہاتھ میں، مال ہمارے ہاتھ میں اور ہمارا دل شیطان کے ہاتھ میں۔ وہ جو چاہے کرے ہمارے دل کو لے کر، یہاں سے جا رہا ہے حاجی حج کرنے کے لیے، لیکن گناہوں میں ملوث ہے، مکے کی سرزمین پر جا کر وہاں بھی گناہ کرتا ہے، وہاں بھی نیکیاں کرنے کا جذبہ نہیں آتا، عمرہ کر لیتا ہے لیکن عمرے کے علاوہ اس کی زندگی وہاں کیسے گزرتی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، نماز تک کی پابندی نہیں کرتے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف مال کی بنیاد پر حج کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کیا کریں گے، اور کچھ لوگ اپنے بلند مقام کو ظاہر کرنے کے لیے حج کیا کریں گے، اور علماء شہرت کے لیے سفر کیا کریں گے۔ آج ایسا دور دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو دکھا دیا معجزہ، اور اس کو روایت کرنے والے بے شمار صحابہ۔ میں اسی کو سمجھا رہا تھا، متواتر کس کو کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں کہ ایک ایسی بات جس کو بے شمار لوگ روایت کریں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے سارے لوگ غلطی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال میں نے عرض کیا، جیسے فرانس، ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں گئے، ہو سکتا ہے اکا دکا کوئی گیا ہو، لیکن جو لوگ نہیں گئے، کیا ان کو یقین ہے کہ نہیں ہے کہ فرانس بھی ایک ملک ہے دنیا میں؟ یا شک ہے کسی کو؟ کوئی ہے بھائی شک والا؟ نہیں صاحب مجھے تو اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں یہ لوگ جو بولتے ہیں فرانس فرانس فرانس، یا پتہ نہیں فرانس ہے بھی کہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا بھی کوئی ملک ہوگا۔ ظاہر بات ہے، اگر کوئی بات ایسی کرے گا تو سب اس کو پاگل کہیں گے، کہیں گے کتنا بڑا بے وقوف، کیا پوری دنیا مل کے جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا سارے کے سارے جو بیان کر رہے ہیں، تاریخیں لکھے ہوئے ہیں، مؤرخین نے لکھا ہے، وہ سب کے سب غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ آدمی کا دماغ خراب ہے،
اس کو کہتے ہیں متواتر، کہ بے شمار لوگ کسی بات کو بیان کریں تو نہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر معجزہ شق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کو اتنے صحابہ نے روایت کیا ہے کہ اتنے صحابہ کی روایت کو آپ یہ کہہ کر نہیں پیچھا چھڑا سکتے کہ بھائی سب کو غلط فہمی ہو گئی۔ یہ ہے متواتر کا معنی۔ تو اتنے سارے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور اس معجزے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی ہے اور چاند دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ نے یہ معجزہ حضور کے ہاتھ صادر کروا دیا تھا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ بتانا یہ ہے کہ یہ معجزہ عظیم الشان قسم کا معجزہ ہے، جو لوگوں نے دیکھا، کفار نے دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماننے والا مانا، نہیں ماننے والا نہیں مانا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس عظیم الشان معجزے کا ظہور ہوا۔ اس کے اوپر بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، بعض عیسائی لوگ، یہودی لوگ، بعض غیر مسلمین اور مستشرقین، اور اسی طرح ان کی دیکھا دیکھی اور ان کی پٹی پڑھ کر بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ اپنے میں سے وہ بھی اس معجزہ شق القمر پر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ دنیا میں پیش آیا ہوتا تو پھر صرف مسلمان کیوں اس کو روایت کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک دنیا میں ظاہر ہونے والی چیز تھی۔ چاند دو ٹکڑے ہوا تو انڈیا میں بھی ہوا ہوگا، امریکہ میں بھی ہوا ہوگا، ساری دنیا میں ہوا ہوگا۔ تو جب ساری دنیا میں یہ نظارہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، پھر تاریخوں کے اندر اس کو لکھا کیوں نہیں گیا؟ سوائے مسلمانوں کی تاریخ اور سوائے سیرت النبی کے دنیا میں کسی تاریخ کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ لہذا یہ واقعہ ان لوگوں کے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، احادیث اس کی گواہی دے رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تھا تو دنیا کی تاریخوں میں کیوں نہیں لکھا گیا؟ دنیا میں تو اور بہت ساری تاریخیں ہیں، لیکن کسی تاریخ کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس کو روایت بھی کرتے، بتاتے بھائی ایسا ہوا، میں نے دیکھا، تو نے دیکھا، لیکن ایسا کوئی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ تو اس واقعے کے سلسلے میں ان لوگوں کی طرف سے تشکیک پیدا کی جاتی ہے۔ اس لیے میں اس کا جواب بھی اس وقت دے دینا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں چند باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ واقعہ دن کا واقعہ نہیں، رات میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ نمبر دو، یہ واقعہ زمین پہ رونما ہونے والا نہیں، بلکہ اوپر آسمانوں کی طرف دکھائی دینے والا واقعہ ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ اس واقعے کا پہلے سے کوئی اظہار کیسا ہونے جا رہا ہے، اس کی کوئی خبر کسی کو نہ تھی۔ اچانک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ واقعہ چند سیکنڈوں اور چند منٹوں کے لیے دکھائی دیا تھا، اس کے بعد ختم۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ میں نے کہا کہ واقعہ دن میں نہیں، رات میں پیش آیا تھا۔
دن میں اگر یوں پیش آئے تو بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، رات میں اگر پیش آئے، رات کی فضا میں تو اکثر بیشتر دنیا سوتی رہتی ہے، تو سونے والے کیسے دیکھیں گے؟ پوری دنیا کیسے دیکھے گی؟ لہذا اس واقعے کو بیشتر لوگوں نے نہیں دیکھا، جو دیکھنے والے تھے اور جن کو دکھانا مقصود تھا انہوں نے دیکھا اور انہوں نے نوٹ کیا۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دن میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، رات میں پیش آتا ہے تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ آج بھی بے شمار واقعات دنیا میں چلتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن بہت سے واقعات انسانوں کی نگاہ میں نہیں آتے۔ ایک پوائنٹ تو یہ، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ واقعہ جو پیش آیا تھا یہ زمین پر نہیں پیش آیا تھا بلکہ آسمانوں پر پیش آیا تھا، یعنی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اگر کوئی ایسا حیرت انگیز اور عجیب و غریب واقعہ سرزمین پر پیش آتا ہے، دنیا میں آتا ہے یہاں، تو وہ تو بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ جیسے زلزلہ ہو گیا، زمین پر آتا ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو یہ بھی روزانہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، اوپر کی فضاؤں میں کیا ہو رہا ہے، اور کون سا ستارہ کہاں ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، گشت کر رہا ہے؟ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو لہذا یہ دوسرا پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں سرزمین پر نہیں پیش آیا تھا، یہ اوپر کی فضاؤں میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ رات میں پیش آیا، دوسرے یہ کہ آسمانوں کی طرف پیش آیا، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ پیش آیا اکثر بیشتر لوگ سو رہے تھے، اور سونے والے سوتے رہتے ہیں تو ان کو کیا پتہ چلتا؟ لہذا اس وقت میں پیش آنے سے بیشتر لوگوں کے علم میں نہ آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ چوتھی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو واقعہ پیش آیا اس کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں تھا، اللہ کے نبی کی طرف سے کسی کی طرف سے اعلان۔ جیسے بعض وقت سورج گرہن، چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اخباروں میں آ جاتا ہے، آج کل ٹی ویوں میں آ جاتا ہے، مختلف ذرائع ابلاغ سے اس کی اشاعت اور اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے منٹ سے اتنے منٹ تک سورج گرہن ہونے والا ہے، چاند گرہن ہونے والا ہے، تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچانک کوئی بات پیش آئے اور ختم ہو جائے تو بھائی اسے تو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے پہلے سے کوئی اعلان نہیں تھا، نہ کسی اور طرف سے اعلان تھا۔ اگر اعلان ہوتا آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے ہیں، تو پوری دنیا میں تو کم از کم پورا مکہ جاگ جاتا، لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اعلان نہیں ہوا، سارے سو رہے تھے، یہ چند آ گئے تھے بے وقوف، سر پھرے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی نے دکھا دیا، ساری دنیا سو رہی تھی، اگر کسی اور کو پتہ نہ چلے تو کیا اعتراض کی بات۔ یہ 4 پوائنٹ ہو گئے، اور ایک پوائنٹ اس میں اور ملا دیجئے، وہ یہ ہے جو میں نے کہا کہ یہ واقعہ چند سیکنڈوں اور منٹوں کا تھا، ایسا واقعہ نہیں کہ بھئی گھنٹہ بھر ہو رہا ہو، 2 گھنٹے ہو رہا ہو، 4 گھنٹے ہو رہا ہو اور بات پھیل رہی ہو، ایک نے دیکھ کر دوسرے کو بتایا، ارے دیکھو چاند پہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو چاند پہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس سے تیسرے کو معلوم ہوا، تیسرے سے چوتھے کو معلوم ہوا، پھر 10 کو معلوم ہوا، پھر 20 کو معلوم ہوا، پھر پورے شہر کو معلوم ہوا، پھر دوسرے شہر والوں کو معلوم ہوا، سب جاگ گئے، دیکھنے لگے گھنٹے گھنٹے۔ ایسا نہیں تھا، یہ تو منٹوں سیکنڈوں کا واقعہ تھا، اللہ کے نبی نے توڑا اور پھر اس کو جمع دیا، جتنا مطالبہ تھا اتنا مطالبہ پورا کر دیا۔ اب وہاں ایک کے بعد دوسرے اٹھ کر دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ چند چیزیں ہیں، ذہن میں رکھ لینے سے وہ پیدا ہونے والے اشکالات
یا کیے جانے والے سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. لہذا اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. اور اس طرح کی باتیں اڑانے والے اڑاتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف، معجزات کے خلاف، آپ کی شخصیت کے خلاف. تو ہمیں چاہیے کہ علماء سے رجوع کرے، صرف اپنے عقل پر یا ان لوگوں کی عقل پر، ان لوگوں کے علم پر بھروسہ کر کے نہ رہے، بلکہ اس کو بڑے علماء سے پوچھیں کہ بھئی ایسی بات فلاں نے کی اور یہ بات ہم سے کہی گئی، ہم کو شک ہو رہا ہے، ہم اطمینان چاہتے ہیں، یا شک تو نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم اپنے اطمینان قلب کے لیے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ تو علماء آپ کو اس کا جواب دیں گے، جیسے کہ ابھی میں نے 4 یا 5 پوائنٹ آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ ایک اور بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کسی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض تاریخوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. تاریخ فرشتے کے نام سے کتاب ہے جو ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان کی عظیم الشان تاریخ. اس کا لکھنے والا مؤرخ اعظم قاسم فرشتہ، اس کا نام تھا قاسم فرشتہ، اس کا تخلص یا کچھ تھا، تو قاسم فرشتے نے کتاب لکھی، اس لیے اس کی کتاب کا نام یہ تاریخ فرشتہ. آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی فرشتوں کی تاریخ اس میں ہے. آپ سوچیں گے فرشتوں کی تاریخ ہم کیا پڑھیں گے، یہ تو یہاں کی تاریخ چاہیے. نہیں جناب، یہ اس آدمی کا نام ہے جو لکھنے والا تھا. بعض لوگ جو ہے اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے حسن حسین کتاب چاہیے. میں سمجھا کہ حسن حسین کوئی کتاب ہوگی، حضرت حسن حضرت حسین کے تاریخ پر، حالات پر، تذکرے پر. تو میں نے پوچھا کہ کس نے لکھی ہے، کوئی نام وام معلوم ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، وہ دعاؤں کی کوئی کتاب ہے حسن حسین. میں نے کہا دعاؤں کی کتاب کا نام حسن حسین نہیں، وہ اصل میں ہے حسن حسین. کیا ہے؟ حسن حسین. حسن کہتے ہیں عربی میں قلعے کو، اور حسین کے معنی آتے ہیں، صاد کے ساتھ یہ ہے، سین سے نہیں. حسین اس کے معنی آتے ہیں زبردست، مضبوط. حسن حسین کا ترجمہ ہے مضبوط قلعہ. جیسے آپ مضبوط قلعے میں بیٹھے ہو تو آپ پر کوئی حملہ کرنے والا حملہ نہیں کر سکتا. اسی طرح دعاؤں کی ایک کتاب ایک بزرگ نے لکھی، علامہ جزری نے، اس کتاب کا نام انہوں نے لکھا حسن حسین، یعنی زبردست اور مضبوط قلعہ جو ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو، تو وہ ایسے قلعے میں محصور ہو جاتا ہے کہ شیطان ہو، بھوت پریت ہو، یا جادو منتر والے ہو، یا اور کوئی خبیث و شیطان ہو، آپ پر حملہ کرنا چاہے تو حملہ نہیں کر سکتا. آپ ایک بہترین قلعے کے اندر مضبوط بیٹھے ہوئے. یہ ہے اس کتاب کا نام. مجھ سے پوچھ رہے تھے حسن حسین، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. تاریخ فرشتے سے مراد وہ تاریخ ہے جو ہندوستان کی تاریخ ہے. لکھنے والے کا نام تھا قاسم فرشتہ. یہ بڑی معتبر مانے جانے والی کتاب ہے ہندوستان کی لکھی ہوئی تاریخوں پر. عظیم الشان تاریخ ہے. یہاں کے جو ہے طویل زمانے سے اسلام کیسا آیا، کیسا پھیلا، کون کون بادشاہ ہوئے، کون کون راجا ہوئے، اور ان کی جو ہے یہاں کون کون قومیں آباد تھی، کہاں کہاں کون سی قومیں آباد تھی، اور کون کون علماء پیدا ہوئے، ان کے کارنامے کیا ہیں، صحابہ یہاں کب آئے تھے، کہاں کہاں گئے تھے، اور تابعین کب آئے تھے، کیسا یہاں اسلام پھیلا اور دین پھیلنے کی صورتیں کیا پیدا ہوئی. عظیم الشان تاریخ ہے، باپ در باپ، باپ در باپ بیان کی گئی. اسی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ چند عرب مسافرین گشت کرتے کرتے مختلف علاقوں سے تجارت کرتے کرتے ہندوستان پہنچے، اور ہندوستان میں کیرلا میں ملیبار
اس علاقے میں ان کا ورود ہوا. اس سے کہ اس زمانے میں عام طور پر عرب کا آنا جانا، عربوں کا آنا جانا جو ہوتا تھا وہ اس علاقے سے ہوتا تھا جس کو ملیبار کہتے ہیں، وہاں کے جو ہے سمندر سے آنے جانے کا سلسلہ. تو وہاں پر چند مسافرین آئے مسلمان، اور وہ تجارت کے لیے آتے تھے مختلف مقامات سے گزر کر. جب وہاں پر پہنچے اور اس ملک میں ملیبار میں آئے، اس زمانے میں ملیبار کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سامری. سامری کو معلوم ہوا اچھا آدمی تھا. اس نے ان مسلمانوں کو اپنے پاس میں بلایا اور اپنے ملک کے حالات دریافت کیے. اسے تو اس زمانے میں ظاہر بات ہے ایک ملک کی خبر دوسرے ملک میں آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. جو مسافرین آتے تھے انہی سے معلوم ہوتا. تو اس نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور وہاں کے حالات دریافت کیے. تو انہوں نے بتاتے بتاتے یہ بھی بتایا کہ ہمارے علاقے مکہ مکرمہ میں، عرب کے علاقوں میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے تھے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی کی سیرت بیان، آپ کے معجزات گنائے، اور اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہاتھ بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس نے سنا اور فوراً کہا اچھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوں گے تو ہندوستان میں بھی نظر آیا ہوگا. اس نے کہا ٹھہر جاؤ، ہمارے ہاں معمول ہے، دستور ہے کہ جو بھی عظیم الشان کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور یہاں کے لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ہاں ایک روز رامچہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو لکھتے ہیں، ڈائری. ایک ڈائری ہوتی ہے، روز رامچہ کہتے ہیں ڈائری کو. ہمارے یہاں ایک ڈائری ہوتی ہے، شاہی ڈائری. اس ڈائری کے اندر ایسے واقعات کو نوٹ کر کے رکھا جاتا ہے، تاریخ وار نوٹ کر کے رکھا جاتا ہے. اگر ایسا واقعہ ہوا ہوگا تو ہمارے روز نامچے اور ہماری ڈائری کے اندر ضرور وہ بک ہوگا. میں ابھی منگاتا ہوں. اس کے بعد اس نے ڈائری منگائی. پھر ان سے پوچھا یہ واقعہ کتنے سال پہلے کا ہے. یہ جو لوگ آئے تھے وہ صحابہ کے بعد کے لوگ تھے. انہوں نے جب بیان کیا، تاریخ بیان کی اتنے سال پہلے، اس نے اپنا روز نامچہ الٹ کر دیکھنے لگا اور پھر وہ سال بھی کھولا جس سال کا انہوں نے ذکر کیا اور اس کے اندر پڑھنے لگا کیا کیا واقعات پیش آئے. تاریخ فرشتے میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اس نے اس روز نامچے کو پڑھا اور اس سال کے حالات اور واقعات اور سوانح کو پڑھا تو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا پایا کہ اتنے منٹوں، اتنے سیکنڈوں پر، اتنے وقت کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. یہ تاریخ فرشتے میں آج بھی موجود ہے. تاریخ فرشتہ ملتی ہے. یہ اصل میں تو فارسی میں لکھی گئی تھی لیکن اب تو اردو میں بھی یہ دستیاب ہے. ہاں عام کتب خانوں میں بھی دستیاب ہے، جو چاہے لے کے پڑھ سکتا ہے. اب دیکھو یہ عظیم الشان واقعہ جو پیش آیا تھا یہاں کی تاریخ میں آ گیا نہیں آ گیا، اور اس سے پہلے یعنی تاریخ فرشتے سے پہلے واقعہ اس تاریخ میں لکھا گیا. اور دوسرا اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی سالوں پہلے چین کے ایک علاقے میں ایک عمارت کو توڑا گیا. اس کے اندر سے ایک پتھر نکل آیا. اس پتھر کے اوپر کچھ تاریخیں لکھی ہوئی تھی. یہ آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے کے اندر تاریخیں جو لکھی جاتی تھی پتھروں پہ لکھی جاتی تھی، دیواروں پہ لکھی جاتی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا لکھ کے رکھا جاتا تھا. یہ سب کا سب آثار قدیمہ سے ملتا ہے. تو آثار قدیمہ کی ایک بلڈنگ توڑی جا رہی تھی تو اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا. تو آثار قدیمہ کے جو آفیسرز تھے انہوں نے اس پتھر کو لے کر پڑھا تو اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی موجود تھی کہ یہ عمارت اس وقت میں بنائی گئی کہ اس سے پہلے اتنے سال پہلے دنیا کے اندر شق القمر کا واقعہ پیش آیا تھا. اللہ اکبر. یعنی وہ عمارت اس میں اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ عمارت کب بنی اس کے اندر لکھا ہوا یہ عمارت اس وقت میں بنی تھی. دیکھتے نا آپ کتبے، یہاں بھی مسجد کے باہر کتبہ لگا ہوا ہے، اس میں
لکھا ہوا ہے فلاں نے بنایا، اتنے سال فلاں سال میں بنایا، ایسا کتبہ اس کے اندر سے نکل آیا تھا، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود تھا یہ عمارت اس وقت میں بنی کہ اس سے اتنے سال پہلے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو دیکھو دوسری تاریخ کا حوالہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے پر یہ تاریخیں موجود ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ دنیا میں پیش آیا تھا۔ بھائیو بزرگوں، یہ چند واقعات اور حالات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو آپ کے سامنے میں نے تفصیل کے ساتھ کئی جمعہ میں پیش کرنے کی کوشش کی، اپنے ایمانوں کو بنانے اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے۔ لہذا آپ سے گزارش کرتا ہوں سیرت النبی پڑھیے، آپ کے حالات اور واقعات کو جانیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے